میرے عزیزو، آج کا موضوع بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے جو من کے سچے ہوتے ہیں، کیا وہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں، یا کیا ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ ہماری ان سے دوستی تو ہو سکتی ہے، مگر وہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یعنی وہ ساری باتیں جو کہ وہ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اچھی اچھی اور بری بری بھی، اور پرائیویٹ بھی، اور یہ خواتین اور حضرات جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں پرائیویٹ، کیا یہ ہم سے کر سکتے ہیں؟ اور یہی ہمارا وہ موضوع ہے جسے ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آپ ذرا غور کیجیے، جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، یعنی ہم پہ خوشی چڑھی ہوتی ہے۔ یہ توتلی باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی طرح توتلا بولتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ بچے کس طرح ہم سے توتلی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ایک ایسی دوستی اب جنم لیتی ہے جس میں 100% اعتماد ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ماں باپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ ان سے مختلف سوالات پوچھتا ہے۔ میں بھی جب چھوٹا تھا تو اپنے والدین سے پوچھتا تھا کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، تو میرے والدین بتایا کرتے تھے کہ یہ ہاسپٹل جاتے ہیں والدین اور وہاں سے بچے لے کے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں تو یہی سمجھتا تھا، بڑے سال تک یہی سمجھتا رہا، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ان تمام بچوں کی طرح اپنے والدین کے بارے میں تو یہی سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، اور یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہمیں یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارے والدین کچھ جانتے ہیں، مگر کچھ نہیں بھی جانتے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الجبرا، جیومیٹری ان کو نہیں آتی، یا فزکس وغیرہ ان کو نہیں آتی، جن سبجیکٹس کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ان کو نہیں آتے۔ تو یہاں بچہ پہلی دفعہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میرے والدین سب کچھ نہیں جانتے۔ لیکن میرے عزیزوں، مقامی افسوس تو یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب ہمارے بچے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے والدین کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے والدین کو اگر فزکس یا کیمسٹری یا میڈیسن نہیں آتی تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اور ان کا ایک ایسا بڑا جنریشنل گیپ ہوتا ہے جہاں ہم ریل کی دو پٹریوں کی مانند ہوتے ہیں جو آمنے سامنے ہونے کے باوجود بھی کبھی آپس میں ملنے نہیں پاتی۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج ہم ڈھونڈیں گے۔ ذرا غور کیجیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اسکول میں پڑھنے لگتا ہے تو ہم اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہم اس کا بیگ تیار کرتے ہیں، اس کا کھانا رکھتے ہیں۔ جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کا بیگ پکڑتے ہیں، اس کو دوبارہ نیٹ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا، اور وہ ہمیں بڑے شوق سے بتاتا ہے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، کیونکہ اس سٹیج پر وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، اور وہ تمام حالات اور واقعات جو اسکول میں اس کے ساتھ ہوئے وہ پورے طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ جلد ہی یہ وقت آنے لگتا ہے جب وہ اپنے اسکول سے واپس آتا ہے تو پھر ہم اس سے پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آج اسکول میں کیا ہوا۔ یہ ہماری جنریشن کا پہلا گیپ ہے جو پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہ بچے نہیں ہوتے بلکہ ہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف رائے، نصیحتیں کرنا، ان پر سختی کرنا، ان کو ٹوکنا، اور کئی دفعہ ان سے برا سلوک کرنا، یہ وہ عادات ہوتی ہیں جو والدین میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ ایسے میں ہمارے بچے اب ہم سے اپنے ان تمام حالات کو اور واقعات کو چھپانے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے والدین سے ڈانٹ پڑے گی، اور جبکہ والدین سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے ان تمام رویوں سے جو کہ منفی ہیں اس سے بچے سدھر جائیں گے۔ لیکن کچھ بچے تو سدھر جاتے ہیں، لیکن انہی میں سے بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان تمام نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ باغی ہو جاتے ہیں،
ان کے خیالات بھی منفی ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کا اعتماد، ان کا کانفیڈنس اتنا شیٹر کر جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اچھے طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، وہ چانٹے جو ہم نے انہیں مارے تھے، اب وہ چانٹے انہیں دنیا مارتی ہے۔ میرے عزیزو، ہونا تو ایسے چاہیے کہ ایک بچہ جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ والدین اس کو بڑے غور سے سنیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور زندگی کی ان مشکل راہوں میں اس کے لیے حل تلاش کریں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکی ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ جب وہ عالم شباب میں آئی تو اس نے خواب دیکھنے شروع کیے کہ وہ ایک بڑی ماڈل بنے گی۔ گاؤں میں اس کے والدین نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، یہ ماڈلنگ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے، مگر وہ نہ مانی، اور ایک دن اس نے اپنے والدین کو خدا حافظ کہا اور وہ ان کو چھوڑ کر ماڈلنگ کے لیے ایک بڑے شہر میں چلی گئی۔ بہت جلد ہی وہ ایک کامیاب ماڈل کے طور پر ابھرنے لگی، اور شہر کے بڑے بڑے بل بورڈز پر اس کی تصویریں آویزاں ہو گئیں۔ لوگ اس سے بہت پیار کرنے لگے، لیکن بہت جلد اسے پتہ لگا کہ یہ لوگ اس کی جسم اور اس کی جوانی سے پیار کرتے تھے اور اسے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرتے تھے، جبکہ وہ انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ ایسے دھوکے کو جب اس نے دیکھا تو اسے اپنے والدین کی یاد آئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے گاؤں واپس جاؤں گی، کیونکہ مجھے یہاں سچا پیار نہ مل سکا۔ اور یہی کچھ ہوا کہ ایک دن جب اس کے والدین ایک چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ نوک ہوئی، اور جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کی بیٹی ان کے سامنے تھی۔ وہ بہت خوشی سے بیٹی کو ملے اور انہوں نے اسے خوب اچھا کھانا کھلایا، اس کو پیار کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کیوں واپس آئی ہو؟ تو بیٹی نے بتایا کہ وہ دنیا جس میں وہ گئی تھی بہت گندی تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا، اور وہ ناکام واپس لوٹی ہے۔ مگر اس کے والدین نے اسے کہا کہ بیٹا، تو دوبارہ اسی ماحول میں جائے گی، لیکن اس دفعہ فرق یہ ہوگا کہ ہم تیرے ساتھ ہوں گے، ہم تجھے کانفیڈنس دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی بیٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ واپس گئی۔ اسی جگہ پر جہاں اس نے دھوکہ کھایا تھا، اس نے اپنے کام کو بڑی دلچسپی سے اچھے طور پر کیا۔ ان تمام بل بورڈز پر جن کے اوپر اس کی تصویریں غائب تھیں اور ان کے فینس پوچھتے تھے، آج وہ پھر بھر گئے تھے اس کی خوبصورت تصویروں سے۔ اس نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کی، بہت سے بچے ہو گئے جن کو اس کے والدین بہت شوق سے اپنے پاس رکھتے تھے، اور سب کچھ اچھا ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہاں ہم والدین کی اس معاملہ فہمی کو دیکھتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے غلط فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ان پر بھوت سوار ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کہانی کا خوبصورت اینڈ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ان کا بھوت اترتا ہے اور وہ واپس آتے ہیں تو والدین پھر ان کو وہ کانفیڈنس دیتے ہیں جو ان کے اپنے اندر کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور وہ ان کے دوست بن کر، ان کے ہمراز بن کر ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں نہ صرف ہم اپنے بچوں سے دوستی کر سکتے ہیں بلکہ ہم ان کے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جارڈن صاحب کی کہ ان کی ڈیووشنز سنتی ہوں، بہت برکت حاصل کرتی ہوں، خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ماں ہوں تو وہ سیکھتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں، میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور میں ان کی ڈیووشن کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں کہ جب نیو ڈیووشن آتی ہے میں اس میں سے سیکھوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت برکت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب بھی دیکھا کریں، سنا کریں، باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم برے وقت سے بچ سکیں، آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، آمین۔